محمد بابا جبل اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامنے محترم، ایک تو گزارش یہ ہے جو سماعتیں مجھے میسر آئیں، جو زیادہ پڑھے اسے کہتے ہیں کم پڑھو، جو کم پڑھے اسے کہتے ہیں زیادہ پڑھو. کیونکہ ہم فرقہ جعفریہ کے علاوہ فرقہ معتزلہ بھی کہلاتے ہیں. اچھا، تو بس میں درمیان کا راستہ اور بابا زبل اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ اس گھر کو آباد و شاد رکھے. آمین. ولایت علی میں ڈوبا ہوا ہمارا رضا کاظمی اور پورا خانوادہ جہاں بھی یہ رہے وہاں سے سارا دن علی علی کی صدائیں آتی ہیں. اجازت دیجیے بزرگان گرامی، جیسا ماحول ہے ویسی گفتگو کروں. افضال صاحب اور منور مہدی صاحب کے ہوتے ہوئے میں یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک. چونکہ سکھائی انہوں نے ہے، اس لیے زبان میں نے نہیں بنائی، زبان ہمیں بنی ہوئی ملی ہے. یا یہ کہیے کہ جو ہماری نسل ہے اسے تو آپ کی زبان یہاں آ کے سکھائی، جہاں سے آپ سیکھ کر آئے ہیں ان سے پوچھئے گا کہ لفظ نمک حرام کہاں سے آپ نے بنایا. یہ لفظ نمک حرام ہے، اس میں کوئی ساتھ دیجیے گا بزرگان محترم. بسم اللہ بسم اللہ. یہ نمک حرام کا مطلب جانتے سب بزرگان گرامی، اور وہ تو بہت اچھی طرح جانتے جن کو یہ منصب ملا ہوا ہے بزرگان محترم. نمک حرام کسے کہتے ہیں اور نمک حرامی کسے کہتے ہیں. اچھے طعام کا شوق رکھنے والے، 12 مسالوں والے، وہ جانتے ہیں کہ کھانے میں صرف نمک نہیں ہوتا، بہت سی اور چیزیں ہیں جس سے مل کر کھانا بنتا ہے. سبحان اللہ. لیکن تو زبان بنانے والے ان 12 مسالوں میں سے کسی کا ایک نام لے دیتے. بہت سی خوشگوار چیزیں ہیں، لیکن یہ لفظ نمک حرام کیوں بنایا بزرگان محترم؟ نوجوانوں کے سمجھنے کی بات ہے. لیکن نمک حرامی کہتے کس کو ہے کہ جس کا کھائے اس کا گن نہ گائے، اسے نمک حرامی کہتے ہیں. اب اہل زبان نے زبان بنائی کیسے؟ علم الاداب ایک علم ہے، بزرگ جانتے ہیں بچوں کو. اس میں علی کے عدد جمع کریں تو 110 بنتا ہے، نمک کے عدد جمع کریں تو 110 بنتا ہے. اچھا، یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ علم الاداب کیا ہوتا ہے، میں نے عرض کیا نا بزرگوں سے بات میں پوچھیے گا. وہ علی پہ حبت ستی وہ میں ناصر بھائی ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا. ہر لفظ کے کچھ عدد اس کا طریقہ کار ہے، میں نے بڑی مشکلوں سے سیکھا ہے، میں بچوں کو سکھانا نہیں چاہتا. تو نمک کے جو عدد ہیں وہ 110 ہیں اور علی کے بھی عدد 110 ہیں. نمک حرام کون ہے؟ جو کھائے علی کا بزرگان گرامی، علی سے وفا نہ کرے. جناب سلیم بٹو صاحب ہیں ہمارے دوست، ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں. اس فرشیدہ تک اللہ نے رہنمائی کی اور اب یہ ہمارے ساتھ شریک ہیں. چلیے گفتگو کو یہی روک کر میں دوبارہ عرض کر دوں کہ نمک کے عدد 110 اور علی کے عدد بھی 110. تو نمک حرامی اور کچھ نہیں ہے کہ کھائے علی کا لیکن علی سے وفا نہ کرے. بزرگان درگاہوں سے ان کا تعلق ہے. درگاہوں کے ایک بہت بڑے شاعر ظفر شارف مولائی، ان کا ایک شعر کو دیکھ کر یاد آ گیا اور میرے موضوع کے بعد میں جانتا ہوں درے بھوتراب سے ہٹ کر، میں جانتا ہوں درے بھوتراب سے ہٹ کر جناب خضر بھی ڈھونڈے تو راستہ نہ ملے.
100 साल पुराना शेर है। उस जमाने में बरादरान अहले सुन्नत ये जानते थे कि मैं जानता हूं दरे बुतराब से हटकर जनाबे खिज्र भी ढूंढे तो रास्ता ना मिले। जब जनाबे खिज्र को रास्ता ना मिले तो बुजुर्गान गिरामी गुम्बते खिजरा की तरफ देखने वालों को रास्ता कैसे मिल सकता है? और रास्ता है ही अली का। बुजुर्गान मोहतरम देखिए ज़बान बनाने वालों ने नमक हरामी है क्या? रिस्क तकसीम करने वाला। लेकिन मुझ पर कोई इल्जाम ना लगाइए। हदीस नूरानी खुतबा इफ्तिखारिया इसरार की बात कर रहा हूँ, खुतबा अल बयान, ये सारा कुछ पढ़ने से पहले मुकदमा लिखा है जनाबे ज़ैदी ज़ैदी साहब ने, कोई डिप्टी कलेक्टर है, उन्होंने नजमुल असरार का जो मुकदमा लिखा है उसकी एक लाइन मेरा मौजूद है कि ये खुतबा पढ़ने से पहले वो हजरात जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बेशर्तिहा व शुरूतिहा सिलसिला ज़हाब की हदीस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मंसूब है, अगर उसे नहीं मानते तो इन खुतबात को पढ़ने की जहमत ना करें, ये इमाम की तकजीब है। ये उनका मुकदमा उस किताब में मौजूद है, देख लीजिएगा। अली आपको समझ आए कैसे? बुजुर्गान मोहतरम सलमान फारसी का हाथ थामा, एक बुलंद मकाम पे पहुंचे, कहा सलमान तुम्हें आज बता ना दूं कि मैं हूं कौन। देखिए अली को समझने के लिए कम से कम जो मेयार बनाया है वो सलमान फारसी है। हर ज़र्फ में फज़ाइल अली समाता नहीं है। मैंने हाथ जोड़ के अर्ज़ किया, हर एक से तकाजा ना किया कि वो मुबाहिला पढ़े, वो गदीर पढ़े। कहां से पढ़े बुजुर्गान गिरामी? मुबाहिला को समझने के लिए अली की बिला में डूबना पड़ता है। मैंने कुछ लोग वहां मौजूद थे एक चेलुम की मजलिस में, उसकी क्योंकि तलाश में उसी तरह के सादात अमरोहा की वो मजलिस थी। एक शख्सियत है सादात अमरोहा में, मैं रिपीट कर दूं जो लोग वहां नहीं शामिल थे, कोई तकरीर नहीं। एक शख्सियत है जो सादात अमरोहा से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, उनमें नसीम अमरोही के दादा, उनका नाम है सैयद खादिम हुसैन वली, और इनका लक़ब है फनाफिल अली। रिकॉर्ड किया है शमशाद भाई ने, लेकिन मैं अपने बच्चों को समझाने के लिए, देखिए 200 साल पुरानी बात, 12वीं सदी की शख्सियत है। हज़रत शाह बलैद जो सादात अमरोहा के जद्दे आला है, उनके मजार पर ये चिल्ला काटते थे, अली की मनक़बत में शेर कहते थे, और जब जुनून ज्यादा तारी होता तो बाजारों में निकलकर अली अली करते थे। 200 साल पहले भी यही हाल था, और कैप्टन जाफर ताहिर ने कहा है कि आज भी यही हाल है। फकीह शहर को हैरा कलंदरों ने किया, गली गली निकल आए अली अली करते। उस तकरीर से शुजात साहब मौजूद थे, शमशाद साहब मौजूद थे। मैं सिर्फ वो शेर, उनका फनाफिल अली लक़ब क्यों पड़ा कि उस मजार से एक दफा रात के वक्त अली का नारा लगाते हुए निकले तो फिर लौट कर नहीं आए। देखिए मैंने वहां भी कहा था, रिकॉर्ड मौजूद, शमशाद साहब ने काम ये किया है कि मुकर नहीं सकता। किबला ये तारीख है, तारीख आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। मसाइल होते तो मैं आपसे पूछ लेता, शरीयत होती तो मैं दोजानू हो जाता, लेकिन लिखी भी तारीख है। किताब का नाम है नवाए सूफिया, जिसमें मौला अली के हवाले से जितने अब तक कलाम कहे गए हैं जनाब हसन बिन साबित से लेकर वो सब वहां जमा कर दिए गए। उसका हवाला फनाफिल अली क्यों कहते हैं? बात चेहरों पर शिकन पड़ेगी कि फनाफिल अली होता क्या है। अब ये मैंने तो नहीं किया, बुजुर्गान गिरामी तारीख है। वहां से वो अली अली कहते हुए निकले तो फिर पलट कर नहीं आए। उसके 1 साल बाद सादात अमरोहा के ज़ायरीन नजफ पहुंचे। नजफ में उनके अजीजों ने देखा कि मौला अली के हरम के अंदर वो नजर आए। बारफ्तगी में तेजी से आवाज देते हुए पड़े, लेकिन उनके पहुंचने से पहले वो
وہ غائب ہو گئے تھے، وہاں سے ان کا لقب پڑا فنا فی العلی، جو علی کے لیے فنا ہو گیا۔ 200 سال کا وقفہ ہے، میں آج منبر سے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، جو علی میں فنا ہو جائے وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ زبان میں نے یاد کی ہے 9 شعر ہے، منور بھائی میرا ساتھ دیجیے، 9 شعر ہے، 200 سال کا زمانہ، آج کے زمانے کو اس آئینے میں دیکھیے، اور میں شعر پوری محبت اور محنت کے ساتھ میرا ساتھ دیجیے۔ بسم اللہ۔ پھنسا ہے کیوں قید غم میں ہے دل، علی علی کہہ، علی علی کہہ، علی علی کہہ، 200 سال پرانی۔ واہ واہ۔ پھنسا ہے کیوں قید غم میں ہے دل، علی علی کہہ، علی علی کہہ، اسی سے آسان ہوگی مشکل، علی علی کہہ، علی علی کہہ، اسی سے آسان ہوگی مشکل، علی علی کہہ، علی علی کہہ، نماز واجب ہے فرض روزہ، مگر نہ ہو جب بلائے حیدر۔ یہ تقابل آج کا نہیں ہے، نماز واجب ہے فرض روزہ، مگر نہ ہو جب بلائے حیدر، نہ اس سے مطلب نہ اس سے حاصل، علی علی کہہ، علی علی۔ زبان دیکھیے گا، کوئی عبادت کسوں کی الفت نہیں دکھاوے گی سیر جنت، کوئی عبادت کسوں کی الفت نہیں دکھائے گی سیر جنت، مراد ہوگی اسی سے حاصل، علی علی کہہ، علی علی کہہ۔ مصیبتوں میں جو تو گھرا ہے تو کیا تیرا مغز بھی گھرا ہے، مصیبتوں میں جو تو گھرا ہے تو کیا تیرا مغز بھی گھرا ہے، کہ درد کی ہے دوا سے غافل، علی علی کہہ، علی علی کہہ۔ زبان منور بھائی سے سنتے سمجھتے رہیے گا۔ سبق دیے زندگی نے کیا کیا تجھے فراموشی علی نے، سبق دیے زندگی نے کیا کیا تجھے فراموشی علی نے، نہ پھر بھی چہتا پڑا ہے غافل، اور یہی خدا کا بھی مدعا ہے، یہی نبی کا بھی آسرا ہے، یہی خدا کا بھی مدعا ہے، یہی نبی کا بھی آسرا ہے، ہوئی شریعت اسی سے کامل، علی علی کہہ۔ پورے جو زحمت جس شعر کے لیے دی، دیکھیے میں پھر گزارش کر رہا ہوں، 200 سال پرانا شاعر، اس کیمرے کے ذریعے میرے متھے نہ لگائیے گا، 200 سال پرانا شاعر۔ اب شعر سنیے، وہی بچاوے گا ہر بلا سے جس سے توسل ہو کبریا سے۔ دیکھیے شعر اس وقت آئے گا، خمک پرانی فارسی ہے، میں ممبر سے کہہ نہیں سکتا، پنجابی میں اس کا ترجمہ ہے، کم عقل کو کہتے ہیں بزرگان گرامی، ممبر پہ بیٹھا اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں، بعد میں آپ پوچھئے گا، خمک اسے کہتے ہیں۔ اب شعر سنیے، وہی بچاوے گا ہر بلا سے جسے توسل ہے کبریا سے، خمک زدہ بے وقوف جاہل، علی علی کہہ، علی علی۔ وہی بچاوے گا ہر بلا سے جسے توسل ہو کبریا سے، خمک زدہ بے وقوف جاہل، علی علی کہہ۔ اور عقیدہ دیکھیے، ہوا ہے دل سے نجف کا عازم، ولی کے نوکر علی کے خادم، ہوا ہے دل سے نجف کا عازم، ولی کے نوکر علی کے خادم، وہ خود بلاویں گے شاہ عادل، علی علی کہہ، علی علی زبط سما۔ جو سیدھا راستہ ہے وہ علی کا راستہ، بزرگان محترم۔ علی کو میں نے پہلے کہا کہ میں تو ایسی شخصیتوں کے درمیان سوچ کے کچھ اور آیا تھا ممبر پر،
انشاءاللہ پھر کبھی اکیلے بھی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. دیکھیے ہماری تہذیب نے کچھ چیزوں کو بڑا مجسم کر دیا ہے. میں تہذیب کی بات کر رہا ہوں، ثقافت کی بات کر رہا ہوں. بزرگان گرامی، مولا علی 13 رجب کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا. 13 رجب آنے والی ہے، اور بھی لوگ کہیں نہ کہیں پیدا ہوئے ہوں گے بزرگان محترم، ظاہر بات ہے، اسی زمین پر کہیں نہ کہیں پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن کبھی ان کے جائے پیدائش کے بارے میں تجسس نظر نہیں آتا. وہ بھی تھے. آپ گھبرا رہے ہیں، میں نہیں گھبرا رہا. چل جملے کو بدل لیتے ہیں. جی جب گفتگو ہوتی ہے علی کے باپ کے ایمان کی گفتگو ہوتی ہے، علی کے جائے پیدائش کی گفتگو ہوتی ہے. اوروں کے بھی تو باپ تھے نا بزرگان گرامی، کبھی ان کے بارے میں فکر نہیں ہوتی. کافی زیادہ ہو کیسے بزرگان گرامی، ہو کیسے؟ کسی پر الزام لگانے کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے. ممبر کہہ رہا ہوں، باقی اس کے تمام لوازمات آپ منور بھائی سے الگ سن لیجئے گا، یہ اس کی تفصیل ہے. لیکن یہ صرف علی کے باپ کے ایمان کے بارے میں، علی کے جائے پیدائش کے بارے میں، خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے. میں بارہا گزارش کرتا ہوں، نہیں ہوئے خانہ کعبہ میں پیدا. یہ نہیں ہوئے آپ کو کیسے یقین ہے؟ اچھا ہم گزارش کرتے ہیں کہ اگر نہیں ہوئے ہم سے نہ پوچھنا خانہ کعبہ میں علی آئے کیسے. فاطمہ بنت اسد دیوار کعبہ کی طرف بڑھ رہی ہیں. پیدا علی کے ہونے کا قصہ ہے مختصر. جب تھی طواف کعبہ میں بی بی ہے یوں خبر، آثار طفل دیکھ کے آنے لگی وہ گھر، آواز آئی کعبے سے آجا تو بے خطر. تعمیر تو ہوا تھا عبادت کے واسطے، ہم نے دیا علی کو ولادت کے واسطے. صاحب کا جملہ ہے کہ اللہ کے باقی رموز اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر یہ بھی سمجھ آ جائے گا. لیکن سمجھنے والی یہ بات ہے کہ جس ماں کے شکم میں علی آ رہا، اس ماں کی جرت کا اندازہ لگائیے جو ابھی شکم کے اندر ہے بزرگان محترم، جس کے وجود میں علی علی بھر جائے اسے کس چیز کا خوف. جس ماں کے شکم میں ہے اللہ نے مشکلات، وہ کعبے کی دیوار کی طرف بڑھ. میں اپنے تجربے کی بیان کر رہا ہوں. جب آپ پہلی دفعہ خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، وہ جو ہیولہ بنا ہوتا ہے اتنی ہیبت ہے. جاننے والے جانتے ہیں کہ مکے میں آپ کو ہیبت نظر آئی، مدینے میں کرم نظر آئے گا. افتخار غالب کا شعر ہے کہ دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں وہ شاخ مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں. وہاں ہیبت ہے. آپ دیکھنے والے کو جب یہ ہیبت ہے تو وہ جو ایک مستور بڑھ رہی ہے خانہ کعبہ کی جانب کہ دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کر دعا کرے گی، پھر کبھی انشاءاللہ بجانے کو اگر وہ بے ساختہ دیوار شکافتہ ہو جائے تو بڑے بڑے مرد اس جگہ رکتے میں نظر نہیں آئے گی. کوئی کمزور سے کمزور روایت بزرگان محترم کہ جناب فاطمہ بنت اسد کا پاؤں تو اپنی جگہ، چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار ہو، جس نے اپنے شکم میں مشکل کشا کو لیا ہو، اگر آج پائے سواد میں لفظش آ جائے تو کل خیبر کے دروازے پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے علی یہ نہ کہے کہ میں وہ ہوں جس کا نام ماں نے آ کر رکھا. عجیب گوشہ بزرگان کائنات نے بڑی بڑی جنگوں میں رجس پڑے، تاریخ میں موجود ہے. کہیں یہ نہیں کہا کہ میں ہوں جس کا نام ماں نے حیدر رکھا، کوئی کسی جنگ میں نہیں. لیکن یہ خیبر میں جب مرحب سامنے آیا ہے تب کہا ہے کہ میں وہ ہوں جسے ماں نے جس کا نام حیدر رکھا. جانتا ہے نا یہ مولا کائنات، وہ جو شجاعت عرب ہے، کم سے کم بہادر تو ہے دشمن سے بزرگان محترم. صحیح بات ہے. میدان میں آیا تو صحیح ہے نا، بعد میں سنیے گا پھر کبھی انشاءاللہ. میدان میں آیا، مرحب کی ماں نے کہا تھا کہ بیٹا سب سے مقابلہ کرنا
مشکل مقام ہے دشمن، لیکن اس کی غیرت کی داد دیجئے کہ سننے کے بعد بھی کھڑا رہا۔ علی کے مقابلے پر سن لیا کہ ماں نے، اگر یاد ہوتے تو بزرگان گرامی تھوڑی سی خیبر آؤں گا اگر آپ سننا چاہیں بزرگان گرامی، میں اپنی اصلاح کے لیے منور بھائی کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ جب مولا کائنات آگے بڑھے تو خیبر کے قلعے کے اوپر نجومی بیٹھا تھا۔ نجومی سے مرد نے پوچھا کہ ستارے کیا کہتے ہیں؟ زہری صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو صبح ہونے سے پہلے فلک پہ نظر آئے، جو ڈوب جانے والے ہو ان کی اتباع نہیں کی جاتی۔ بزرگان کا ستارے کیا کہتے ہیں؟ نجومی نے اندازہ لگایا اور کہا کہ ستارے تیرے حق میں، میں کئی تقریر کر رہا تھا بزرگان محترم، اب غیروں کا کیا شکوہ دینی بات کر رہا ہوں کہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، زائچہ کھینچا اور کہا ستارے تیرے حق میں۔ مرب نیچے اترا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو نجومی کو پکڑ لیا، بتا تو کہتا تھا۔ کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ آنے والا ہے کون؟ ممبروں سے اب خیبر سنائے کون؟ بزرگان محترم خیبر کی کھجوریں جنہوں نے پیٹ بھر کے کھائی ہو انہیں کھجوریں زیادہ عزیز ہے یا خیبر زیادہ عزیز ہے؟ کہا ستارے تیرے حق میں، کہا تو کہتا تھا ستارے تیرے حق میں، کہا یہ بتاؤ آنے والا ہے کون؟ میں نے مفتی جعفر حسین صاحب سے سنا، کہا خاموش ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ ادھر اس نے قدم آگے بڑھایا، ستارہ اپنے مدار سے نکلا، جدھر جدھر یہ جاتا رہا ستارہ اس کے ساتھ ساتھ جاتا رہا۔ خیبر کے بعد کسی نے مولا کائنات سے پوچھا تھا مولا خیبر میں ستارے والی کیا بات؟ مسکرا کے کہا تھا بس یہی تو فرق ہے، تم وہ ہو جن کو ستاروں کے محتاج، ہم وہ ہیں جن کے ستارے محتاج۔ یہ شعر ریکارڈ میں نہیں ہے، میں ریکارڈ کروا دوں نئے لوگوں کو سننے کے لیے۔ لکھنؤ سے ایک شعر ہم تک پہنچا اور وہ شعر بڑا کمال کا، مولا علی کی منقبت کی محفل ہو رہی تھی تو ایک بچے نے کھڑے ہو کر شعر پڑھا اور مشاعرہ ختم کر دیا گیا۔ شعر اتنا کمال کا تھا، وہ کمیل میاں کہنے لگے یہ تو شعر نہیں، یہ 4 مصرے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو بابا اس کو 4 مصرے بنا دیں۔ بزرگان گرامی میں 2 کو 4 کیسے کر سکتا ہوں بزرگان، لیکن سہارے کے لیے کہا اہل لکھنؤ کی زبان، کہا مجھ غریب طالب علم کی 4 مصرے اسی طرح سن لیجئے گا، 2 آخری مصرے اس کے ہیں 2 میرے۔ کل ہے اجدر کبھی جبریل کا شہپر کبھی، کل ہے اجدر کبھی جبریل کا شہپر کبھی، منفرد ہے یہ فضیلت بازو حیدر کے ساتھ۔ کل ہے اجدر کبھی جبریل کا شہپر کبھی، منفرد ہے یہ فضیلت بازو حیدر کے ساتھ۔ وہ تو یوں کہیے کہ دروازہ شکستہ ہو گیا ورنہ دیواریں کھچی آتی در خیبر کے ساتھ۔ جس نے علی کو دودھ پلایا وہ خیبر شکن، اور جن ماؤں نے علی کا نام لے کر دودھ پلایا۔ ناد علی اگر لوریوں میں سنائی، ناد علی پڑھ کر زمین پر اتارا، اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد، ذہن و دل پر نقش ہو گیا کہ جب مشکل ہو علی کو پکارو۔ اب اگر آج کی نسل مشکل کی کوئی صورت دیکھے وہ علی کو پکارے اور چہرے کا رنگ بدل جائے تو یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ ان لوگوں سے نہ اٹھا کرے جنہیں ماں نے دودھ میں ناد علی پلائی، جنہوں نے زمین پہ پہلا قدم رکھا، کان میں علی علی کی صدا۔ مجھے اس کیمرے نے بہت مجبور کیا ہوا ہے، میں بچپن سے جانتا ہوں بزرگان گرامی کہ جب کوئی کیڑا مکوڑا ایسا آ جائے، پٹرے پہ بیٹھ کر روٹی بنانے والا زمانہ مجھے بھی یاد ہے، کوئی ایسا کیڑا بزرگان گرامی جس سے زہر کے آثار ہو
تو چمٹے سے اور یا علی مدد سے مارا جاتا تھا بزرگان محترم. ہمارے اندر کے تمام کیڑے ماؤں نے بچپن میں ہی مار دیے. جب کبھی ایسی الجھن سنا کرتے کہ میں نے گزارش کی تو بزرگوں سے میں بہت گھبراتا ہوں. یہ جو بچپن میں ان کیڑوں کو نہ مارا جائے تو پھر شک کی چیوٹی کی طرح دل میں رینگنا شروع کر دیتے ہیں اور اس وقت تک رینگتے رہتے ہیں جب تک دلیدہ دہنی کا مظاہرہ نہ کرنا. علی کعبے میں امام کا تذکرہ کرنا ہے جن سے زنجیریں وابستہ. بزرگان گرامی مجلسوں میں اتنا وقت نہیں ملتا. رگوں میں شاہی خون ہے ماں کی طرف سے. شاہی خاندان کی دختر حسین کے حرم میں آئے. جب سید سجاد کی ولادت ہوئی نا بزرگان گرامی مولا کائنات کو اطلاع ملی. مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے. گھر میں داخل ہوئے بچے کو گود میں لے کر بچے کا ہاتھ چوما, ماتھا چوم کر ایک بات کہی کہ دیکھو بیبیوں یہ بچہ اوروں سے مختلف ہے. اس میں باپ کی طرف سے ہاشمی غیرت ہے اور ماں کی طرف سے شاہی خون ہے. دیکھو اس بچے کے سامنے کبھی تمہارے سر سے ردا نہ ڈھلے. عجیب جملہ کا بزرگان محترم. ایسا نہ ہو بچے کے سامنے کبھی تمہارے سر سے ردا ڈھلے. زینب و کلثوم نے جملہ کیسے سنا ہوگا بزرگان گرامی؟ بابا نے کہا ہے نا, بس انداز کیا تھا جب سید سجاد آتے تھے بیبیاں اپنے سروں پہ چادر سنبھال لیتے. ایک منظر اور 21 رمضان مولا کائنات کی ڈبڈباتی ہوئی آنکھیں ایک ایک کو بلا کر امام حسن کے حوالے کیا, حسین کو عباس کے حوالے کیا. اتنے میں ایک بچہ آیا. مولا کائنات بستر پہ لیٹے ہوئے بچے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما. بچے کو ماتھے پہ پیار کرنا چاہتے تھے لیکن کچھ خیال آیا, بلند کرنا شروع کیا. ماتھے کو چھوڑا, رخسار کو چھوڑا, سینے کو چھوڑا, دونوں پاؤں بلند کر کے پاؤں پہ بوسہ لیتے جاتے اور کیا کہتے جاتے تھے, یہی پاؤں ہوں گے اور ان پاؤں میں زنجیر. اجرکم اللہ کرے. عجیب رشتہ. دیکھیے 40 سال حسین کے غم میں رونے والا, بہت مشکل منزل. بس ایک جملہ, وقت کا امام ہے نا بزرگان گرامی. امام حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے. زینب سلام آخر, ام کلثوم سلام آخر. جب سب کو سلام کر لیا نا کہا میری بہن میں اپنے بیٹے سے مل. حافظ کفایت صاحب کا جملہ ہے اللہ نے حسین کو 3 بیٹے دیے تھے. 2 بیٹوں میں اکبر کا چہرہ رسول سے ملتا تھا, زین العابدین کی شبیہ مولا کائنات سے. حافظ کفایت صاحب کا جملہ ہے رات کو جب فوجیں آنا شروع ہوئی نا مسلم بن اوسجہ نے شہزادے کو اشارے سے اپنے قریب بلایا اور ایک جملہ کہا, شہزادے دیکھ رہے ہو تمہارا باپ آتا رہا ہے. بس یہ جملہ سنا کہا چچا مسلم کیا میری شجاعت کو آزمانا چاہتے ہو؟ اس کے بعد خیمے میں آئے, زرہ پہنی, تلوار حوائل کی, خیمے سے باہر نکل کر ٹہلنا شروع کیا جیسے خیبر میں علی ٹہل رہے تھے. ایک دفعہ حسین کی نگاہ پڑی, کہا بیٹا خیمے کے اندر آؤ. سر سے خود اتارا, ماتھے پہ پیار کیا, کہا بیٹا تیرا جہاد میدان نہیں. غش کے دورے پڑے, بخار نے شدت اختیار کیا, بے ہوش میں گزار گیا. اب جو رخصت آخر کے لیے مولا حسین آئے نا بیٹے کو غشی کے عالم میں دیکھا. چشم زبر واقعی کی گزار گیا بھی حافظ کا فیصلہ کے جملے. بیٹے کو دیکھا چہرہ بخار سے تب رہا تھا, کچھ کہا نہیں, جگانا چاہا. بیٹا سید سجاد اٹھو, لیکن غشی بہت تھی. سید سجاد نے سنا نہیں, کہا بیٹا اٹھو. جب آواز نہیں آئی نا حسین سر کے سرانے بیٹھ گئے. بزرگان گرامی آخر باپ ہے نا بزرگان گرامی, وقت کا ثابت امام ہے لیکن دل میں باپ کا سینے میں باپ کا دل دھڑک رہا ہے. اب جو چہرے کو دیکھا نگاہ ہاتھوں پہ پڑی,
بچے ہو یا اور میں بھی رخصت لینے آیا ہوں. امام پر غشی کا دورہ. مجھے کچھ منظر دکھانے معاف کیجیے گا، میں شاید تھوڑے سے طویل ہو جائے گا، لیکن مجھے حکم پورا کرنا ہے. امام حسین رخصت آخر کو نکلے، رخصت آخر کو نکلے، زمین کربلا میں زلزلہ آیا. جب صدا استغاثہ بلند کیا نا سید سجاد نے ایک دفعہ تلوار کا سہارا لیا، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلے. ام کلثوم نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا نے بلا
قافلہ آیا تھا، ماؤں نے بچوں کو گلے سے لگایا ہوا تھا، لیکن جو قافلہ کربلا سے شام گیا ہے، ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا تھا، بچوں نے ماؤں کو پکڑا۔ قافلہ جب تیز ہوتا، ماں بچوں کا ہاتھ چھوڑتا، زمین پر گر کے بچے وہی۔ ظاہر جانتے ہیں اس پورے راستے میں بہت سی خبریں ہیں جس پہ لکھا یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ فرزند حسین ہے۔ بزرگان گرامی، سکینہ گھوڑے سے گری، اونٹ سے گری، کہا سید سجاد سکینہ نہیں ہے۔ بزرگان گرامی بس اسے مان کی مجبوری کا عالم لگائی، اجازت لگائی۔ یہ سنا نا، ایک دفعہ پھپھی کو ساتھ لیا، راستے میں پلٹے اور کیا کہتے جاتے تھے، بہن سکینہ بھائی بہت مجبور ہے، مجھے آواز دو۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کیا، کیا دیکھا اسی زمین کربلا میں جہاں گھوڑے دوڑتے تھے، جہاں نیزے برستے تھے، جہاں آگ برستی تھی، وہاں سکینہ ایک سیاہ پوش بی بی کی آغوش میں سو رہی ہے۔ امام بس خاموش ہوئے، زینب آگے بڑھی، کہا بی بی ہمیں یہاں تو کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، علی کی بیٹی ہے نا بزرگان گرامی۔ سکینہ کو لینے سے پہلے کہا بی بی اب زینب کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، زینب تجھے اس کی جزا نہیں دے سکتی، لیکن ایک وعدہ کرتی ہے، حشر کے دن جب میری ماں کا دربار سجے گا میں تیری شفاعت کروں گی۔ خدا جانے اس لفظ ماں میں کتنا درد تھا۔ ادھر لفظ ماں کا، بی بی نے نقاب الٹا، زینب میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ کبھی فرات کے کنارے، کبھی خیمے کے کنارے، کبھی زندان کے باہر، کبھی زنجیروں میں جکڑا دے، بابا کے سر کے ساتھ ساتھ۔ بس ایک دعا بزرگان گرامی میرے ساتھ کیجئے، جن گھروں میں نا جوان بیٹے ہیں بزرگان گرامی، خدا توفیق عطا فرمائے ان جوان بیٹوں کو کہ باپ کی خدمت کر سکے۔ سید سجاد کا کلیجہ دیکھیے، 40 سال تک کہہ کہہ کے روتا رہا۔ کسی نے پوچھا سید سجاد بڑا زمانہ ہوتا ہے، بڑا زمانہ ہوتا ہے، 6 سال گزر گئے، کہا تم نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کا ایک بیٹا یوسف دنیا سے گیا نہیں تھا، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، یعقوب کے رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ اے شیخ میرے ایک دن میں 72 جا کربلا کی زمین۔ تو